سلام المسیح، آپ لوگوں کا فیوریٹ مرتد آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ایک بار پھر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک چھوٹی سی حدیث سے سٹارٹ لیں گے اور ہم دکھائیں گے کہ مسلمان اس حدیث کے بارے میں کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ حدیث بالکل ضعیف نہیں ہے۔ یہ کیوں ضعیف نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی امپلیکیشنز اور امپلیمنٹیشنز ہوتی رہی ہے محمد کے زمانے میں۔ یہ جناب حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں سے۔ یہ کہتی ہے کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت اتری۔ کس کی آیت جی؟ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت۔ یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھیں، میرے تخت کے نیچے تھیں۔ جب نبی کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات میں مشغول تھے اور ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ قرآن آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اچھا، اس کو ذرا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے تاکہ رجم کے بارے میں آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہے۔ The verses of stoning who? Adulterous woman، ٹھیک ہے، and of breast feeding an adult 10 times was revealed۔ اور جو breast feeding ہے ایڈلٹ کی 10 times was revealed۔ اچھا، یہاں پہ 1 بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے 1 ادھر ڈالا ہوا ہے کہ these verses were abrogated in his recitation but not in ruling۔ یہ ورسز جو ہیں یہ ریسائٹیشن میں ایبروگیٹ ہو گئی تھی لیکن رولنگ میں نہیں۔ ادر احادیث اسٹیبلش دا نمبر آف فورسٹیج ٹو بی 5، جبکہ بعض احادیث یہ جو ہے یہ بریسٹ فیڈنگ کو 5 بتاتی ہیں 10 کی بجائے، یعنی کہ پہلے 10 اتری اور پھر 5 ہو گئی۔ بریسٹ فیڈنگ کے اوپر پہلے ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ بریسٹ فیڈنگ والی جو کہانیاں ہیں نا یہ بہت ہی مزے کی ہیں اور آپ سب لوگوں کو بہت ہی مزہ آئے گا کہ محمد جو ہے وہ کتنا شریف انسان تھا اور اس نے کیسی کیسی حرکات دیں اپنے لوگوں کو۔ پہلے ہم کھولتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث۔ یہ حدیث ہے جی 1453۔ یہ کہتی ہے، اب اس میں اردو ٹرانسلیشن یہاں پہ انہوں نے نہیں دی ہوئی تو مجھے ہی اردو ٹرانسلیشن کرنی پڑے گی، کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سلیم دا فریڈ سلیو، جو کہ ایک آزاد غلام تھا ابو حذیفہ کا، lived with him and in his family in his house، کہ گھر میں اس کی فیملی کے ساتھ۔ she i.e. the daughter of Sulahail came to Allah apostle and said Salim has attained puberty as men attain۔ سلیم اب بڑا ہو گیا ہے، اس نے پیوبرٹی اٹین کر لی ہے، 14-15 سال کا وٹ ایور، اینڈ ہی انڈرسٹینڈ وٹ دے انڈرسٹینڈ اینڈ ہی انٹرز آور ہاؤس فریلی۔ آئی however perceive that something in his heart، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے دل میں کوئی گیم ڈیم ہے، آف ابو حذیفہ کے بارے میں۔ whereupon Allah apostle said to her suckle him and you would become unlawful for him۔ تم اس کو، اب یہ سکل کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ایک سیکنڈ یار، میں بعض دفعہ جو ہے نا اگر میں کچھ بول دوں نا تو پھر یہ لوگ کچھ اور بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی تم نے گندی ٹرانسلیشن دی ہے۔ سکل، دودھ پلانا، چلو جی دودھ پلانا کہہ دو جی، تم اس کو اپنا دودھ پلاؤ۔ ویسے سکل کا مطلب تو چوسنا ہوتا ہے، لیکن چلو ہم دودھ پلانا لے لیتے ہیں۔ اپنا دودھ پلاؤ، اینڈ you would become unlawful for him and which Abu Hudhaifa feels in his heart will disappear۔ She returned and said so I suckled him۔ تو اس نے اس کو دودھ پلایا اور اپنا چسوایا۔ بیسیکلی سکلنگ کا مطلب یہی ہے۔ اینڈ وٹ واز ان دا ہارٹ آف ابو حذیفہ ڈسپیئرڈ۔ اب ابو حذیفہ کے ہارٹ میں تو کچھ ڈسپیئر تو ہونا ہی تھا، جو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ تو اس نے کر ہی لیا نا۔ اب اس نے چسا لیا مستی مزہ کر لیا، تو پھر اس کے بعد پھر اس کے دل میں رہنا کیا تھا؟ جو اس کے دل میں گیم خراب ہوئی ہوئی تھی وہ تو اس نے کر ہی لی۔ یہ ہے جی 1453A، یہ دیکھیں بک آف سکلنگ، کتاب الرضا، ٹھیک ہے۔ الکبیرہ، ایڈلٹ بریسٹ فیڈنگ اینڈ ایڈلٹ، چھاتی سے دودھ پلانا ایک ایڈلٹ کو۔ چیپٹر کا نام ہی ہے۔ او مومنو او یار کچھ تو شرم کرو۔ صحیح مسلم 1453A، عائشہ reported that Saleh bint Suhail came to Allah apostle and said, Messenger of Allah, I see on the face of Abu Hudhaifa sign of disgust on entering of Salim unto our house, whereupon Allah apostle said suckle him، اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا۔ She said how can I suckle him, he is a grown up man۔ ابے محمد
ابے اللہ کے اپوسٹل، ابے یار میں اس کو کیسے اپنی چھاتی سے دودھ پلاؤں؟ یہ تو ایک بڑا آدمی ہے. ہی از اے گرون اپ مین، ایک چنگا پڑا بڑا آدمی ہے. اللہ میسنجر اسمائل، اللہ مسیح نے مسکرا دیے اینڈ سیڈ I already know that he is a young man. میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ یہ ایک بڑا آدمی ہے. یار ایسے کتنی مکار قسم کی مسکراہٹ ہوگی اس شخص کی اس وقت. آپ خود سوچو کہ ایک عورت کو، اس وقت کا حاکم عورت کو ایک بڑی عمر کے لڑکے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلانے کا حکم دے رہا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے. ایسے موقع پہ وہ عورت جب کہے کہ ایک بڑا آدمی ہے تو وہ مسکرا دے، اسمائل. کتنی مکارانہ مسکراہٹ ہوگی اور کتنی مکارانہ چیز ہے یہ اس وقت. ان دا نریشن آف ابن عمر ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، اللہ میسنجر لاف. اس نے کہا وہ اسمائل نہیں ہے، اللہ میسنجر ہنس دیے تھے. ہا 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 something like that. So ایجپٹ کے حکمرانوں نے اور الازہر یونیورسٹی کے پروفیسرز نے ایک فتویٰ دیا تھا. وہ فتویٰ جو ہے وہ نیوز پیپرز میں آیا اور نیوز پیپرز کی زینت بنا. اس فتوے کو ذرا سنیں. یہ حالہ ایک نیوز ٹیلی کاسٹر ہیں، ملٹیپل علماء دین آف اسلام کے سامنے اس فتوے کو پڑھیں گی اخبار سے، اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ میں کیا کروں. ذرا سنیے گا، سمجھیے گا. اگر آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن نیچے لکھی ہوئی ہے، میں کسی حد تک اردو میں ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کروں گا ساتھ میں. فتوى ارضاع زوجات رجال الاعمال للخدم حلال. وصورة سعادتك ما فهمتش، فقلبت عشان ما فهمتش، قلبت الجورنال. لے جی، فتویٰ دودھ پلانے کا، اور اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، اور اس نے نیوز پیپر پلٹا اور اندر گئی اس کو پورا سمجھنے کے لیے. العنوان بيقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن اس سے پڑھا بھی نہیں گیا. عورت ہے نا اس سے پڑھا کیسے جائے، اور کام کرنے والی عورت ہے. فتویٰ ہے کہ ایسی کام کرنے والی عورتیں جو مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان مردوں کو اپنا دودھ پلانا ہے چھاتی سے، کیونکہ یہ محمد کے مطابق ہے، محمد کا حکم ہے. آگے دیکھیں، وائفز آف ورکنگ وومن وائفز، عورتیں اپنا دودھ پلائیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں، مثلا شوفرز، مثلا گاڑی ڈرائیور کرنے والے لوگ، جو کھانا بنانے والے لوگ ہیں، ویٹرز ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ، کیونکہ وہ ان کے لیے محرم نہیں ہیں. ملخصها ان الزوجة التي تتعامل مع غرباء ويدخلون منزلها بصفة دورية فإن عليها أن تقوم بإرضاعهم حتى يصبحون محرمين عليها. تب تک دودھ پلائیں جب تک وہ محرم نہ بن جائیں. یہ اب ایڈلٹ مینز کی بات ہو رہی ہے. گاڑی چلانے والا ایڈلٹ مین ہی ہے. اور یہ میں بات نہیں کر رہا، الازہر یونیورسٹی، سیٹلائٹ ٹی وی، ایجپٹ، جو لوگ عربی کو جانتے ہیں، میرے آپ جیسے ٹھلے نہیں ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. ويمكنها أن تتعامل معهم بلا حرج باعتبار أنهم أصبحوا أولادها. دودھ پلائیں تاکہ وہ تمہاری اولاد کی طرح محرم ہو جائیں. اس عورت کی شکل دیکھو، آپ پاگل ہو گئی ہے وہ فتویٰ سن کے. الحقني 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 يا فضيلة الشيخ. مدد کرو مدد کرو مدد کرو، امام میری مدد کرو، مجھے سمجھاؤ رسپیکٹبل امام،
یہ جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کہے گی اتنے ڈھیر سارے کیمرہ مین، چلو لیٹس سنو. اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين، اعمل ايه؟ کہہ رہی ہے میں کیا کروں، میرے جو یہ ڈرائیورز ہیں، جو میرے ارد گرد اتنے لوگ ہیں، یہ کیمرہ مین ہیں، یہ لائٹ مین ہیں، میں کیا کروں، میری مدد کرو. اس کی مسکراہٹ دیکھو، اس کی مسکراہٹ دیکھ کے آپ یاد رکھو محمد جب مسکرا دیا سہیل کے سامنے، کیا یہ مسکراہٹ اور وہ مسکراہٹ تقریباً ایک جیسی نہیں ہوگی؟ کیا فرق ہوگا اس مولوی کی مسکراہٹ اور محمد کی مسکراہٹ میں؟ یہ عورت وہی سوال کر رہی ہے جو سوال کیا تھا کہ بھائی یہ تو ایک بڑا آدمی ہو چکا ہے، ہی از اے گرون اپ مین. اللہ میسنجر اسمائل، اللہ میسنجر مسکرا دیے اور کہا کہ آئی نو ہی از اے ینگ مین، میں جانتا ہوں کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے. اس مسکراہٹ میں اور اس مسکراہٹ میں کیا فرق ہوگا؟ ہے کوئی شخص جو مجھے بتائے؟